أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. حیدر صفدر کے چاہنے والوں کو سلام و صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف. مبغضین حیدر صفدر پہ خداوند متعال کی لاکھوں اور بے نہایت لعنتیں بے شمار. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معزز ناظرین، عید غدیر ثانی آپ کی خدمت میں بہت بہت تبریکباد اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند متعال ہم کو شیعیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل ولایت و اہل براءت میں شامل کر دیں، انہی کے زمرے میں انشاءاللہ محشور فرمائیں. گستاخی صحابہ کے عنوان سے کہ اس بات کو جماعت عمریہ و جماعت ناصبہ نے شیعوں کے خلاف ایک ہتھ کنڈا بنایا ہے کہ شیعہ کافر ہیں یا فاسد العقیدہ ہیں، اس لیے کہ وہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. اسی موضوع پر گفتگو ہماری جاری ہے، اور ہم نے بتایا آپ کو اگر یہ موضوع فسق ہے تو سب کے لیے فسق ہے، اگر کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے. اور اگر ہم نے ثابت کیا انہی کے کتابوں سے کہ یہ فسق کا مسئلہ اور کفر کا مسئلہ، سب سے پہلے تو ان کے اپنے چہیتے لیڈروں کا دامن گیر ہوتا ہے، اور انہی کے متعلق یہ بات ثابت ہے اور غیر قابل انکار ہے. تو اس سے ان کے اپنے مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے. یعنی جس مذہب کا امام اور پیشوا یا فاسق ہو یا کافر ہو تو وہ مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ بات واضح اور روشن ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ عمر نے ابو بکر کی بہن ام فروہ بنت قحافہ کی خوب پٹائی کی تھی، اور پٹائی کرنا اور مارنا یہ تو ایک گستاخی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس واقعے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ ہم نے کہا کہ بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس نے صریح اس کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس واقعے کو چھپایا جائے. اسی لیے تو وہ صحیح کہتے ہیں اس کتاب کو. اگر وہ سب واقعات لے کے آتا تو اس کو صحیح نہیں کہتا نا. صحیح اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے متائن صحابہ کو اور فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو چھپانے میں، مخفی رکھنے میں خوب کوشش کرتا ہے ہمیشہ. لیکن اس نے گرچہ اشارہ کیا ہے، لیکن ہماری تحقیق سے وہ چھپ نہیں سکتا، مخفی نہیں ہو سکتا. بخاری جو اردو ترجمے کے ساتھ ہے، یہ جلد اول ہے، مترجم ہے اس کے کہیں ایک مولوی، ادارہ اسلامیہ لاہور کراچی پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 1016 باب 1507 حال معلوم کرنے کے بعد گناہ کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کا بیان. باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ. وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، اور عمر نے ابو بکر کی بہن ام فروہ کو نکال دیا جب انہوں نے نوحہ کیا. عمر نے ابو بکر کی بہن ام فروہ کو نکال دیا، اور اس کو کس باب میں لایا ہے خوب یاد رہے آپ کی. میں آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے نکالنا، کہ یہ کس کا گھر تھا؟ عائشہ کا گھر تھا. گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے نکالنا. یہ گناہ کار کون تھی
کن کے گھر سے نکالی گئی ہیں اور کس انداز سے نکالا گیا ہے. یہ تو اس نے چھپا دیا نا، لیکن اس کے ہم ثابت کریں گے گناہگار کون تھی اس معاملے میں. اپنی کتابوں سے نہیں بیان کر رہا، شیعوں کی کتابوں سے نہیں بیان کر رہا. گالی دینے کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. انہوں نے، عمر نے خود ایسے کام کیے ہیں کہ مجھے گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی اور بخاری نے، مسلم نے اور ان کے علماء نے وہ چیزیں، وہ کرتوتیں ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ کی انہوں نے روایت کی ہیں کہ ان کا ہم بیان کریں وہ ہر گالی سے زیادہ مؤثر ہے. ہمیں گالی دینے کا عادت نہیں، گرچہ گالی دینا کسی فاسق و فاجر کو گالی دینا حرام نہیں ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ علمی گفتگو ہے. یہاں پہ گالی دینا اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم متقاعد کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کے لیے حجت لانا چاہتے ہیں. گالی تو حجت نہیں ہوتی، گالی نہیں دے رہے لیکن حجت لا رہے ہیں غیر قابل انکار کہ عمری علماء مکہ میں بیٹھے ہوں، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوں، الازہر میں بیٹھے ہوں، لاہور، پشاور، کراچی، جہاں بھی بیٹھے ہوں، اس کا انکار نہ کر سکے. اس انداز سے ہم بیان کریں گے اور فسق خلفاء ثابت کریں گے، اور ان کے فسق سے یا ان کے کفر سے ان کی خلافت کا بطلان ثابت ہوتا ہے. خلافت کے بطلان سے یعنی ابو بکر عمر کے خلافت کے باطل ثابت ہو جائے تو عمری مذہب اساس ہی سے باطل ہو جاتا ہے. عمری مذہب باطل ہو جائے میرے معزز ناظرین تو یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا حصہ ہے. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا. غیر خداؤں کو مٹاؤ، بتوں کو مٹاؤ تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک. باطل خلفاء کو گراؤ، ان بتوں کو آپ توڑ دیں تو کون ہے؟ میرے آقا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. میرے آقا ہی مولا ہیں، میرے سید مولا ہیں. 12 امام ہیں جن کو خدا نے امام بنایا ہے، طاہر ہیں، مطہر ہیں. خدا نے تطہیر کی ہے، خدا نے عصمت دی ہے، خدا نے علم دی ہے، خدا نے ان کو انبیاء پر فضائل دی ہیں، خدا نے ان کو انبیاء کا امام بنا کر بھیجا ہے. طبقات الکبریٰ سے میں نے آپ کو یہ روایت پڑھ کے سنائی میرے معزز ناظرین، دوبارہ نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ. الطبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، مجلد ثالث، طبع دار صادر، بیروت. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ 208 پر عثمان ابن عمر سے، یونس ابن یزید ایلی سے، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے، سعید ابن مسیب مخزومی، سید التابعین سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ عائشہ نے اپنے ابے یعنی ابو بکر کی وفات پر ماتم کرنے کا اس نے فیصلہ کیا، رونے دھونے کا فیصلہ کیا تو عمر کو خبر پہنچ گیا وہاں پہ. منع کیا، باز نہیں آیا، مار کے ان کو نکال دیا ہے. کن کو؟ خواتین کو. ان میں سے کس کو مارا ہے؟ بعض روایت کے متعلق سب کو مارا ہے. بعض روایت کے متعلق ام فروہ جو ابو بکر کی بہن ان کو تو ضرور مارا ہے. یہ ہم نے روایت آپ کو پڑھ کے سنایا ہے میرے معزز ناظرین، دوبارہ نہیں پڑھتا کیونکہ اس کی فوٹیج آپ کے سامنے موجود ہے، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تصحیح روایت بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے. اس روایت کو صرف محمد ابن سعد بصری صاحب طبقات نے روایت نہیں کی ہے. بہت ان کے جید علماء، اکابر علماء، ثقہ علماء، انہوں نے جو بخاری و مسلم کے مشائخ ہیں، احمد حنبل کے مشائخ ہیں، انہوں نے روایت کی ہے اور ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں. صحت بھی ثابت کریں گے اور اس کے بعد متعین کس کا جمع ہے؟ تعن کی جمع ہے، یعنی شرعی عیوب جو ثابت ہوتی ہے اس معاملے میں عمر پر کہ اس نے یہ کام کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کئی وجوہات سے ظلم ہے، فسق ہے، فجور ہے، اور وہ ان کے اپنی مذہب کی بنا پر اور آیات قرآن کی مذہب پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ کرنے والا شخص ظالم ہے، فاجر ہے، فاسق ہے. ظالم، فاجر، فاسق اور بالکل گستاخی ہے صحابہ. سبحان اللہ، وہ تو ان کے نزدیک کافر ہے نا. ایسا شخص مسلمان ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا. کیسے چھپ جائے کہ وہ امام ہو مسلمین کا، تو مذہب کا بطلان ان کا ثابت ہو جاتا ہے اس معاملے سے. اور یہ علمی گفتگو ہے، جذبات کو ہم ورغلانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہمیں ہدف ہے ہمارا عمری علماء کو سب سے پہلے ان کو خطاب کرنا، کیونکہ وہ بیچارے جن مدارس میں پڑھتے ہیں، جن مشائخ کے پاس، جن اساتذہ کے پاس وہ پڑھتے ہیں، وہ سب نواسبی، حقیقت کا ان کو پتہ نہیں، شیعہ مذہب کے متعلق ان کو پتہ نہیں، مطالعہ نہیں ہے. شیعہ علماء بیچارے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، تقیہ کی سبب سے وہ نہ کتاب لکھ سکتے ہیں نہ حقیقت بیان کر سکتے ہیں. اور ان کے مشائخ سے بھی ہمیں توقع نہیں ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو شیعہ مذہب کی حقیقت بتائیں. تو اس لیے جو ان کو حقیقت نہیں پتہ، شیعہ حجج کا پتہ نہیں ہے، شیعہ استدلالات کا پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو، یہ مشائخ ادھر پاکستان وغیرہ میں جن مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے مدرسوں میں وہ تو آپ کو یہ اندازہ ہی ہوگا
اس کے علاوہ ان کے ذہن میں یہ بات وہ رچاتے ہیں بساتے ہیں کہ شیعوں کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس حجت نہیں ہے، عبداللہ ابن سبا نے یہ مذہب بنایا ہے، یہ ایک جھوٹی من گڑت مذہب ہے، اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ شیخین کو برا بلا کہتے ہیں۔ میرے معزز مشائخ علماء، آپ دیکھیں، ہم شیخین کو برا بلا کہتے ہیں، ہم شیخین کو صحیح لوگ نہیں سمجھتے، بلکہ دائرہ اسلام سے خارج جانتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے۔ لیکن ان کے دائرے کفر کے بھی مدارج ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہ، اس طرح کا مسلمان جو بظاہر ان پہ اسلام کے احکام جاری ہوتا تھا، لیکن ان کو اگر ہم برا سمجھتے نہیں، یہ کہ جہل کی بنا پر، نادانی کی بنا پر ہمارے پاس یہ کوئی شخصی کوئی انا کا مسئلہ ہے، جہالت کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت حجج ہیں، ہم آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو روشن کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو صحیح ایمان کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو شک ہے، اگر آپ شک رکھتے ہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر آپ کو شک ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی جانب سے نہیں آئے ہیں، تو آؤ ایک سورت قرآن جیسا ایک سورہ لا کے دکھاؤ کہ قرآن جیسا ایک سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک سطر ہے، ایک سطر، 3 آیات، ایک سطر، ایک سطر قرآن جیسا ایک سورہ جو ایک سطر ہے، اس جیسا ہمیں لا کر دکھاؤ۔ تو عمری علماء کو کہتا ہوں، عمری جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو مثقف لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم شیعہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے پاس بغض صحابہ تو ہے، دلیل نہیں ہے، تو آئیے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ شیعوں کے پاس دلیل کیا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ شیعہ علماء بیچارے کچھ تو تقیہ کرتے ہیں، اور بہت سارے بیچارے تو وہ قم کے پڑھے ہوئے ہیں یا نجف کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ فروعات پڑھتے ہیں، فقہ اصول پڑھتے ہیں، حلال و حرام کے مسائل پڑھتے ہیں، وہ فتوے مجتہدین کے ان کو یاد ہیں، لیکن اصول دین کے مسائل ان کو اتنا عبور و مطالعہ حاصل نہیں، وہ چاہیں بھی، اکثر تو یہ حالت ہے کہ چاہیں بھی، وہ ارادہ بھی کر لیں تو دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے مدارس میں پڑھائی ہی نہیں جاتی۔ وہ ان چیزوں کو ان کے لیے بھی یہ چیزیں جدید ہیں، وہ اعتقاد رکھتے ہیں اکثر، لیکن ان کے لیے جدید ہے، کیونکہ وہ نہ پڑھتے ہیں، اور نہ ان کتابوں کو حکومت ایران چھپنے دیتی ہے، اور نہ اسے دروس کو وہ چھاپنے دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مدافع، سب سے بڑا آپ کے مذہب کا خادم دنیا میں یاد رکھیے کہ نہ سعودی عرب کا حکومت ہے، نہ کوئی حکومت ایران ہے، جو انہوں نے زبردستی شیعوں کا منہ پہ انہوں نے زپ لگائی ہے کہ شیعہ علماء کسی بھی طرح سے اپنے مذہب کا دفاع نہ کر سکے۔ باہر یہ ایک اور بات ہے، اس کو بیان کرنے کا ابھی فرصت تفصیل سے نہیں ہے۔ تو ہم عمری علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے، ہم پیش کرتے ہیں ان مسائل کو۔ اگر آپ کو شک ہے تو اپنے جید علماء ہیں ان کو کہیے کہ ہمارے ساتھ ایک مناظرہ نہیں، کیونکہ ایک مناظرے سے بہت کچھ واضح نہیں ہوتا، مناظروں کا سیریز رکھتے ہیں۔ میں حاضر ہوں ہر ہفتہ، اگر کوئی آپ کا بڑا عالم ایسا ہے جو مناظرہ کر سکتا ہے، وہ بھی نہ کہ خطابی مناظرہ، جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ تو مناظرہ ہے ہی نہیں۔ ہم ایسا مناظرہ نہیں چاہتے کہ ایک شخص ایک پارٹی دوسری پارٹی کو برا بلا کہیں، ایسی باتیں گندی باتیں کہیں کہ بس ایک دوسرے کو شرمندہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو عوام کو، کچھ ان پڑھ لوگوں کے لیے کہ وہ نعرہ بازی کریں، ان کو خوش کریں، ان کے لیے مفید ہوگا، لیکن حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جید و اکابر علماء جو ہیں، ان میں سے جو بھی شخص حاضر ہو کہ ہم سے مناظرہ کریں، نہ کہ ایک مناظرہ ہفتے میں ایک مناظرہ یا 2 مناظرہ، ہر مناظرہ 7 گھنٹے بھی زیادہ سے زیادہ ہو، میں حاضر ہوں، کیونکہ مناظرے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر واقعاً مناظرے کا حق دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 7 گھنٹے سے زیادہ ہو، 6 گھنٹے سے زیادہ وقت لے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے آمادگی کا اعلان آج سے نہیں کئی سالوں سے کیا ہے۔ خدا جانتا ہے سعودی عرب کے علماء ہندو پاکستان کے علماء کے آگے گھاس بھی نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو ان پڑھ، بے وقوف اور ان کو غیر عالم سمجھتے ہیں۔ مصر کے علماء ان کے سامنے گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ خدا جانتا ہے کہ ان کے علماء مجھ سے بھاگتے ہیں۔ انہوں نے شروع میں بہت کوشش کی، 2 سال جب میں نے شروع کیا عربی زبان میں تبلیغ کرنا، فرسٹ 2 ایئرز، 2 سال اول 2 سال انہوں نے خوب کوشش کی کہ جواب دیں، شکست پہ شکست، وہ مایوس ہو گئے۔ ان کو پتا ہے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، نہیں، اس وجہ نہیں ہے،
اس لیے نہیں کہ مجھ میں کوئی خاص ایسی صلاحیت ہے کہ میرا ذہن بہت ہی تیز ہے، میرا استعداد بہت زیادہ ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. خدا جانتا ہے یہ نہیں ہے. یہ چیز جو میں پیش کر رہا ہوں، بہت سارے شیعہ طالب علم اور علماء اگر وہ چاہیں محنت کریں اسی چیزوں کو، وہ مجھ سے بہتر پیش کر سکتے ہیں. حق حاصل وجہ کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ نور خدا ہے مذہب شیعہ اثنا عشر. یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام محمد و آل محمد علیہ السلام سے کون کب کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ نور خدا ہے. خداوند متعال نے اپنے نور کو ظاہر کرنا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. مخالف منکر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلین کا ان کا طرفداری کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونک سے، اپنے منہ کے، اپنے دہن کے پھونک سے یا اپنے دہن کے لعاب سے، اپنے تھوک سے خاموش کریں. لیکن نور خدا، نور الہی ان چیزوں سے خاموش نہیں ہوتا، ان چیزوں سے وہ نہیں بجھتی. خداوند متعال نے خود وعدہ کیا ہے کہ اس نور کو ظاہر کرنے والا خدا ہے. اور آپ لوگ 1400 سال سے شیعوں کو دھمکی دینے کے ذریعے، شیعوں کو آگ کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے آپ نے یہ کر سکیں کہ شیعہ خاموش رہیں اور شیعہ بولیں نہ، اب حق کا اظہار نہ کریں. لیکن یہ جان لیں کہ تقیہ ہر حال میں ضروری نہیں ہے. اب وقت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ ہمیں ویسے بھی قتل کرتے ہیں کہ یہ حتیٰ کے صحابہ ہیں، یہ گستاخ صحابہ، ان کو قتل کرو، ان کو مارو جان سے. جب وقت اس وقت تک پہنچے تو یہ وقت بیان کرنے کا آیا ہے کہ ہم بیان کریں کہ جی ہاں ہم گستاخ صحابہ ہیں. نہ سب صحابہ، بعض صحابوں کے ہم احترام نہیں کرتے بلکہ ان کو ہم بہت برے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو جہنمی سمجھتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دشمن دین اسلام ہیں، منحرف ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہماری سازش ہے، عبداللہ ابن سبا نے ہمارے مذہب کو بنایا. نہیں، اس مطلب کو ہم آپ کی کتب سے، اتنے ہمارے پاس دلیل ہیں کہ خدا جانتے کوئی حد ہی نہیں ہے، ہم آپ کی کتب سے ثابت کریں گے. میرے اتنے مناظرات ہوئے کہ بے حساب انٹرنیٹ پہ موجود ہیں چینلز. کبھی انشاءاللہ میں اپنا چینلز خود میں بناؤں تاکہ اپنا میں وہ جو میرے آرکائیوز میں موجود ہیں، جو اتنے ہیں کہ بے شمار سبحان اللہ ان کے علماء سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے. اور ابھی تک الحمدللہ میں زندہ ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں. میرا چیلنج عام ہے. میں نے کھول کے کہا ہندوستان، پاکستان اور مغرب میں اور میری علماء جو ہیں وہ اگر ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں، میں نے کہا نا کہ بشرط کہ مناظرہ فیئر ہو. میں قوانین و شروط کے معاملے میں بہت لچکدار ہوں. بشرط کہ مناظرہ فیئر ہو اور یعنی عادلانہ ہو، مجھے بات کرنے کی اجازت ہو. ہم ایک مناظرہ نہیں چاہتے، ہم مناظروں کا سیریز چاہتے ہیں. چیلنج ہمارا عام ہے. آپ امتحان کر کے تو دیکھیں، یہ آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال میرے معزز ناظرین، بات کہاں پہ کس مسئلے پہ تھی کہ عمر نے پٹائی کی ہے کس کی؟ ابو بکر کی بہن کی. اور یہ گستاخی صحابہ واضح و آشکار ہے. اس کو ہم نے دکھایا آپ کو کتاب طبقات الکبریٰ ابن سعد کی. اور اس مسئلے سے پٹائی کرنے سے، مارنے سے، اس سے کئی ایک متعن کا اثبات ہوتا ہے. متعن کہتے ہیں کس کو؟ تعن کہتے ہیں اس کو کہ یعنی شرعی عیب، ایسا فسق، فجور یا کفر کسی شخص میں ہو اس کو تعن کہتے ہیں. یہ تعن عمر میں ہے تو اس مسئلے پہ ثابت ہو جاتی ہیں، جس سے اس کی فسق ثابت ہوتا ہے اور اسلام سے، اور اداقل اس کی امامت و خلافت فاسق و فاجر اور ظالم و جاہل ہونے کی بدولت یا مفتری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت کفر کی حد تک ہے، اس لحاظ سے اس کا امامت باطل ہو جاتا ہے. آپ اس کو غور سے دیکھیے کہ میں کس انداز سے اور کس طرح بیان کرتا ہوں. طبقات الکبریٰ ابن سعد سے آپ نے دیکھا. دوسرا آپ کے خدمت میں مصدر منبع، اور یہ میں آپ کو جو کتابیں دکھاتا ہوں یہ ایسی کتاب، میں صرف ان کے جید اور اکابر اور اصلی کتب دکھاتا ہوں میرے معزز ناظرین. وَإِلَّا ثانوی درجے کے مصادر میں تو یہ بہت ملے گا آپ کو. یہ کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ، عمر ابن شبہ النمیری البصری. یہ متوفا ہے سنہ 262 کے.
تحقیق کی اس کتاب کی فہیم محمد شلتوت نے، اور یہ شخص ان کے جید علماء، اور یہ کتاب ان کے مصادر سے ہیں، اور ان سب علماء ان کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر اس کتاب میں کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہو تو یہ ان کے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ کتاب میں نے عرض کیا کہ یہ بخاری کے اقران میں سے ہیں، بخاری کے ہم اثر تھے، اور اس دور میں جب یہ حدیث لکھا جاتا تھا، حدیث کی تدوین کا اثر تھا، اس زمانے کی یہ اکابر علماء میں سے ہیں. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر 676 میں 667 پہ 676 پہ 676 پہ دو سند کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں، دو اسانید کے ساتھ یہ شخص روایت کرتے ہیں. دیکھیے میرے معزز ناظرین، بولے دونوں سند صحیح ہیں، دونوں سند بشرط بخاری و مسلم صحیح ہیں. حدثنا عثمان بن عمر انبأنا یونس ابن زید، یعنی یہ یونس ابن زید جو کہتے ہیں یہ وہی یونس ابن یزید الایلی ہیں جو رجال بخاری و مسلم میں سے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے جو سید التابعین کہلاتے ہیں. اب حدیث کو آپ غور سے دیکھیے، حدیث پڑھنے کے بعد، یا بلکہ ابھی میں حدیث کا صحت اس بات کر دوں، یہ بہتر ہے، گرچہ میں نے پچھلی حلقے میں بھی سند کا اس بات کیا ہے. سند دیکھیے، عثمان ابن عمر یونس سے، یونس زہری سے، زہری سعید ابن مسیب سے، ٹھیک ہے نا، سند یہی ہے. تو دیکھیے میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری کی، اسماعیل بخاری کی کتاب تابع دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 1422 دار احیاء التراث العربی میں. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 165 میں، صفحہ نمبر 165 کتاب الاذان، حدیث نمبر 886 حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا یونس عن الزہری. یہ سند ہے بخاری کی. اب زہری کی، یونس کی، زہری سے، زہری کا سعید ابن مسیب سے، وہ تو بہت زیادہ ہے بخاری میں. میں اس لیے بخاری میں دکھاتا ہوں کہ اس میں آسان ہوتا ہے، سریع ہوتا ہے. وہ الا اگر میں ایک تقریب التہذیب سے، یا تہذیب التہذیب سے، یا تہذیب الکمال سے، یا میزان الاعتدال سے، یا لسان المیزان سے، دوسری کتابوں سے ان کی توثیق دکھاؤں، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، کیونکہ علماء جانتے ہیں کہ جس شخص کے لیے بخاری نے یا مسلم نے اس کی روایت نقل کی ہے فقط جاز القنطرہ، وہ جرح و تعدیل سے برتر ہے، بلکہ وہ معدل ہے بالاجماع اس فرقے کے نزدیک رجال بخاری و مسلم. یہ علماء اس بات کو جانتے ہیں، لذا اگر رجال بخاری و مسلم میں سے بالخصوص یہ کہ اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی اسی لحاظ سے بخاری و مسلم میں موجود ہو، تو وہ سند صحیح ہوتی ہے. اس لیے ٹائم بچانے کے لیے ہم وہ کتب جرح و تعدیل تفصیل سے نہیں دکھاتے. اچھا، اسی کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیں، یہ صفحہ 286 ہے، کتاب الحج، یعنی وہی بخاری ہے میرے معزز ناظرین. حدیث نمبر 1596، باب حدم الکعبہ 1596، عن یونس عن ابن شہاب، وہی ابن شہاب زہری ہیں، عن سعید ابن المسیب. بس یہ بخاری، یہ سند بشرط بخاری صحیح ہے. مسلم میں بھی یہ سند موجود ہے، بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، اور میں آگے جا کر مزید اس کی صحت آپ کے لیے دکھاؤں گا. تو واپس آتے ہیں کتاب تاریخ مدینہ منورہ جو ابن شبہ صاحب کی کتاب ہے. عثمان ابن عمر یونس سے، یونس زہری سے، زہری سعید بن مسیب سے، ان ابا بکر لما توفی. میں معذرت چاہتا ہوں، اس کتاب کا اردو ترجمہ میرے پاس نہیں، میں خود ترجمہ کروں گا. علماء دیکھ رہے ہیں، ان کے جو مختلف چینلز ہیں، تکبیر ٹی وی، کیا نام ہے ان کا، امہ ٹی وی، پاکستان وغیرہ میں علماء، وہ سب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ایک ایسا شیعہ شخص پیدا ہو چکا ہے جو ان کو چیلنج کر رہا ہے. وہ سب اس کو دقت سے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں. اگر میں نے غلط ترجمہ کیا تو وہ تنبیہ کریں گے، وہ تذکر دیں گے. ان ابا بکر لما توفی، ابا بکر جب مر گئے، وفات ہو گیا ان کا، اقامت علیہ عائشہ النوح. عائشہ نے، خوب یاد رکھیں یہ فقرے اہم ہیں. ابو بکر کا وفات ہو گیا تو کس نے ماتم کرنے کا ارادہ کیا؟ عائشہ نے ان پر نوح یعنی نوحہ کرنا، گریہ وزاری کرنا، ماتم کرنا. ان کے لیے مجلس ماتم کا انہوں نے انعقاد کیا کہ ابو بکر پہ ماتم ہو. فاقبل عمر حتى قام ببابها. یہ لوگ کہتے ہیں رضی اللہ وغیرہ، ہم رضی اللہ نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. جس شخص کو ہم دشمن اہل بیت سمجھتے ہیں، خائن رسول سمجھتے ہیں،
ان لوگوں کے لیے ہم رضی اللہ، یہ اگر تقیہ کی بات ہو تو کوئی کہی تو کہے، لیکن ہم ابھی تقیہ تو مراعات نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو نہیں کہتے. اور اصل ان تقریرات کا ہدف ہی یہی ہے کہ ان کی تفسیق کیا جائے، اور ان کو لوگوں کا اصل کردار جو عمری علماء اور شیعہ علماء بیچارے بھی یا جہالت کی وجہ سے یا انحراف کی وجہ سے یہ آپ سے چھپاتے ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ خدا کے حقائق، دین کے حقائق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے، جن کو جاننے، اسلام کو جاننے، دین کو سمجھنے کے لیے ان کے جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کو چھپاتے ہیں، وہ خدا کا بھی ان پہ لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کا ان پہ لعنت ہے. تو حق کو چھپانا، مگر یہ کہ مثلا انسان تقیے میں ہو تو وہ الگ بات ہے کہ جان کا خطرہ ہو چھپایا جائے، مگر الا بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان خطرے میں بھی ہو، تقیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر انسان کا جان چلا جائے لیکن فائدہ عدم تقیہ کا فائدہ بہت زیادہ ہو، تو ایسے صورت میں تقیہ نہیں کرنا چاہیے. تقیہ کرنا بہت ساری صورت میں ایک آپشن ہے، اور بہت ساری صورتوں میں تقیہ کرنا حرام بھی بن سکتا ہے. بہرحال اس کی اپنی تفصیلات ہیں جو کسی وقت تقیہ کے متعلق شیعہ حضرات سے میں بات کروں تو ان کو میں سمجھاؤں انشاءاللہ. بہرحال عائشہ نے ماتم مچانے کا اس نے فیصلہ کیا، اقامت، بلکہ اس نے ماتم کا اقامہ کیا. فاقبل عمر حتى قام ببابها، پس عمر آیا تاکہ وہ عائشہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. فنہاها، اور عمر نے عائشہ کو منع کیا، عمر نے عائشہ کو منع کیا. اس بات سے کیا پتہ چلا کہ عائشہ نے خود ماتم اقامہ کرنے کا اس نے اہتمام کیا، خواتین کو بلایا کہ یہاں پہ ماتم کیا جائے اس کے والد پر. عمر کو پتہ چلا، عمر آگے دروازے پر کھڑا گیا تو اس نے عائشہ کو منع کیا. کیا پتہ چلا کہ عائشہ بھی انہی نوحہ کرنے والی اور ماتم کرنے والی عورتوں کا وہ سرکردہ تھیں، اور بلکہ اس کام کا تأسیس ہی انہوں نے کیا، اس مجلس کا بانی وہی تھی، انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا تھا. تو سب سے پہلے عمر نے بھی انہی کا کیا منع کیا کہ نہ کرو عائشہ کو. صحیح ہے. فنہاها ومن معها عن البكاء عن ابی بکر، عائشہ کو اس نے منع کیا، اور جو خواتین عائشہ کے ساتھ تھیں ان کو بھی منع کیا کہ عائشہ کو کہ ابو بکر پہ رو نہیں، عائشہ پہ عفوا ابو بکر پہ رونا نہیں، گریہ نہیں کرنا. فابین ان ينتهين، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں. فابین، انہوں نے ابا کیا، انہوں نے بات سننے سے انہوں نے ابا کیا. ابا کیا یعنی تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں. ان ينتهين، اس سے کہ وہ باز آ جائیں. فقال عمر لهشام ابن الولید، عمر نے ہشام ابن ولید جو خالد ابن ولید کا بھائی تھا اور طلقاء مکہ سے تھا، اس سے کہا ادخل فاخرج الی ابنت ابی قحافہ اخت ابی بکر. اس سے کہا کہ اندر چلے جاؤ، ادخل، اندر چلے جاؤ، اور میرے لیے ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر کی بہن کو میرے پاس لاؤ، اس کو میرے پاس لاؤ، ابو بکر کی بہن کو میرے پاس لاؤ. فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر، تو وہ داخل ہو گیا اور عائشہ نے سن لیا کہ بھئی اس کو عمر نے یہ حکم دیا ہے، ہاں کہ اندر آیا ہے. تو عائشہ نے جب یہ سنا تو اس نے ہشام سے کہا انی احرج علیک بیتی، میں تجھے منع کرتا ہوں کہ میرے بیت گھر میں داخل نہ ہونا، میں تجھے منع کرتا ہوں میرے گھر میں داخل نہ ہونا. فقال عمر لهشام ادخل فقد اذنت لك، عمر نے ہشام سے کہا کہ اس کی نہ سنو، میں نے تجھے اجازت دیا، تو اندر چلا جا. خوب یاد رکھیں ان جملات کو یاد رکھیں. عائشہ نے خود سب سے پہلے عائشہ کو منع کیا ہے، وہ باز نہیں آئی. خواتین کو منع کیا، باز نہیں آئی. ہشام کو اندر بھیجا ہے، عائشہ نے منع کیا کہ میں اجازت نہیں دیتی. اس عمر نے کہا کہ اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے اجازت دی، اندر چلے جا. خوب یاد رکھیں، یہ بعد میں ایک جملے ہم نے کام آنے کیونکہ یہ سب فسق ہیں، یہ سب فسق ہیں خلاف قرآن کریم، یہ بتایا جائے گا آپ کو. اچھا، فقال عمر لهشام ادخل فقد اذنت لك فدخل، بس ہشام اندر داخل ہو گیا. فاخرج ام فروة بنت ابی قحافہ الى عمر، پس وہ ہشام اندر چلا گیا، پھر اس نے خارج کیا، کس کو باہر لے کے آیا؟ ام فروہ ابی قحافہ کی بیٹی اور ابو بکر کی جو بہن ہے
اس کو اس نے باہر لے کے آیا. اب اس نے ٹچ کیا, پکڑ کے لے کے آیا, یہ نہیں معلوم. بہرحال اس خاتون نے اگر منع کیا کہ میں نہیں جاتی, بھائی پکڑ کے لایا ہوگا, تو ہمیں یہ تفصیلات نہیں معلوم. یہ اگر خود اندر جانا بغیر اجازت کی یہ حرام ہے, اور پھر عائشہ نے منع کیا ہے تو اس کا آرام مؤکد ہو جاتا ہے. پھر اس کو اب اس کس طرح سے اس کی مرضی کے خلاف نکال دیا ہے, انہوں نے نہیں بتایا. ہو سکتا ہے کہ اس ٹچ وچ بھی کیا ہو, یہ بھی ہمیں نہیں معلوم, لیکن اگر ٹچ کیا ہے, مثلا اس کو پکڑ لیا ہے, جس طرح بھی کیا ہے, ایک نامحرم مرد کا عورت سے ٹچ ہونا یہ بھی حرمت ہے. بہرحال انہوں نے تفصیل نہیں دی ہے. فقال بلی فعلاها بالدرہ, تو عمر نے درے سے, جو یہ کہتے ہیں درہ, کوڑے سے, درہ سے جو چمڑا ہوتا ہے, چمڑا کے آگے وہاں پہ لوہا ہوتا ہے تاکہ اس کی خوب اثر ہو. لوہا ہے, وزن ہے وہ چمڑے کے آگے, تو وہ مارتے ہیں تو بڑا تکلیف ہوتا ہے. اس سے اس خاتون کو اس نے مارا. فضربها ضربات, اور اس کو خوب مارا. فعلاها بالدرہ, درے سے اس کو مارا. فضربها ضربات, پھر اس کو خوب مارتا رہا, پٹائی کرتا رہا. یہ کہاں پہ پٹائی کی؟ گھر کے اندر نہیں, باہر گلی میں اس کو باہر نکال کے خوب ادھر مارا. اس کو کس کو؟ عائشہ کی پھپھی اماں کو, ابو بکر کی بہن کو. وہ بھی ایک صحابیہ ہیں, وہ ہیں تو طلقاء میں سے. فتح مکہ میں انہوں نے ظاہری طور پہ اسلام لایا تھا ان لوگوں نے, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب صحابی ہیں رضی اللہ. بہرحال جو بھی ہیں, اس کی پٹائی ہوئی تھی یہاں پہ. ہم ابھی ام فروہ کے متعلق مزید بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. آگے آپ کو ابو قحافہ کے متعلق بتائیں گے, ابو بکر کے خاندان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. لا الہ الا اللہ. چلیں وہ آ جائیں انشاءاللہ. فتفرق النوائح لما سمعنا ذلك, اور جب آپ کوڑے سے کسی کو مارتے ہیں, خاص کر کسی خاتون کو, تو وہ چیختی ضرور ہے, چیختی چلاتی ہے. یہ تو عام سی بات ہے. اور اگر آپ اس کو مکرر ماریں, مستمر ماریں, بار بار ماریں, تو کوڑے کا تو بڑا تکلیف ہوتا ہے. مرد کو بھی مارے تو وہ چیخ پڑے گا, تو خاتون کو بھی مارے تو وہ تو خواتین تو اور بھی نازک ہوتی ہیں. تو ان کو جو مارا ہے تو چیخ و پکار جو انہوں نے کی ہے, تو خواتین جو اندر رونے والی خواتین تھیں انہوں نے سنا. فتفرقنا, وہ سب بھاگ گئیں خواتین, صحابیات, وہ سب صحابیاں ہی تو تھیں. اور وہ اب کون تھی؟ وہی عائشہ کی وہ بہن ہوگی, عائشہ کی مثلا اس کا بھائی ابو بکر تھا, عبد الرحمن ابن ابی بکر, اس کی وائف ہوگی, اس کی عائشہ کی بھتیجیاں ہوں گی. بس بہرحال عائشہ اور ابو بکر کے خاندان والے ہی ہوں گے جو ابو بکر پہ روتے ہوں گے. وہی سب سے اولا ہیں کہ ابو بکر پہ روئیں, وہ تو ضرور ہوئے ہوں گے. تو وہ سب بھاگ گئی. اب عائشہ بھاگ گئی یا نہیں گئی, تو ظاہر یہ ہے کہ عائشہ بھی بھاگ گئی وہاں سے, کیونکہ عائشہ بھی ان گریہ کن عورتوں میں اس کا شمار ہے. بلکہ سب سے پہلے تو اسی کو منع کیا عمر نے نا, کہ تم نہ رونا. اور آخر میں راوی نے کیا کہا؟ فتفرق النوائح لما سمعنا, جو گریہ کرنے والی عورتیں تھیں, جو ماتم کرنے والے عورتیں تھیں, جب انہوں نے سنا کہ یہ گلی میں تو ان کو خوب پٹائی ہو گئی ان کی پھپھی اماں کی, وہ سب بھاگ گئیں. یہ عموم جو ہے نا, یہ عائشہ کو بھی شامل ہوتی ہے. تو اس ظاہر یہ ہے کہ عائشہ کو بھی انہوں نے رفو چکر کر دیا, ان کو بھی بگا دیا. اب عائشہ اگر اندر گھر میں چھپ گئی, واپس وہ نہیں نکلی تو الگ بات ہے, لیکن وہ تصریح نہیں ہے. ظہور اور جملے کا ظہور اس مسئلے پر ہے کہ عائشہ بھی وہاں سے بھائی کسی طریقے سے کھڑکی سے یا کہیں جگہ سے جس طرح بھی ہو, یہ سب عورتیں بھاگ گئیں وہاں سے. اچھا, فقال عمر نے کہا کہ بھئی اترون ان يعذب ابو بکر ببکائکن, کیا تم یہ ارادہ رکھتی ہو, کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ابو بکر کو عذاب ہو جائے کیونکہ تم اس پہ روتی ہو؟ کیوں روتی ہو بھئی ان کو عذاب ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, اور اس نے کہا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اور یہ عائشہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. اچھا, ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ, میت جو ہے اس کے گھر والے اس پہ روئیں تو میت کو کیا ہوتا ہے؟ میت کی عذاب ہو جاتی ہے.
اب یہ جملے آپ یاد رکھیں، کیونکہ آخر میں جب ہم متائن کا حساب کتاب کریں گے کہ ان باتوں سے کیا متائن اور عیوب ابو عمر پہ لاگو ہوتی ہیں، وہ آپ کو سنایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ حدیث ختم۔ دوسری حدیث دوسری سند کے ساتھ، حدثنا ابو داود۔ یہ ابو داود جو ہیں سلیمان ابن داود، ان کا کنیہ ہے ابو داود، اور یہ ابو داود طیالسی ہیں، جو مسند طیالسی کے یہ مصنف ہیں، اور یہ ان کے مشائخ بخاری، مسلم اور کتب اربع، سنن ابی داود، سجستانی، ابن ماجہ، نسائی، اور اللہ آپ کا بلا کرے ترمذی، ان سب کے مشائخ میں ہیں، ان سب نے ان سے روایت کی ہے۔ یہ ابو داود طیالسی ہیں۔ اچھا، یہ روایت دوسری ان کی روایت ہے ابو داود طیالسی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن سعد الزہری سے، جو وہ بھی ابو داود طیالسی جو ہیں یہ بخاری سے بہت اقدم ہیں، پہلے ہیں، وہ سنہ 203 میں ان کا وفات ہوا ہے، صفحہ 203 میں، اور وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابراہیم ابن سعد سے۔ ابراہیم ابن سعد وہ وفات ہوئے سنہ 183 میں، سنہ 183 ہجری میں ان کے، یہ سب پرانے ہیں، بخاری مسلم سے بہت پہلے، 70-80 سال پہلے تھے یہ لوگ، انہوں نے ان سے روایت کی ہے۔ اچھا، اور وہ کن سے؟ زہری سے، عن سعید بن المسیب بنحوہ، انہوں نے سعید بن المسیب سے اسی روایت کو انہوں نے بھی نقل کیا۔ تو یہ دوسری سند بھی بشرط بخاری مسلم صحیح ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی یہ سعید بن المسیب کا ارسال ہے، تو اس کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، صحت سند پر بات ہوگی۔ تو پہلی سند بھی صحیح ہے ابن شبہ کا، دوسری سند بھی صحیح ہے۔ جیسے پچھلے حلقے میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ اس روایت کو طبری نے، محمد ابن جریر طبری، جو جن کا کنیہ ابو جعفر ہے، اور وہ بہت ان کے اکابر علماء میں سے ہیں، اور کتاب التنبئہ بمن یبعثہ اللہ فی رأس کل مئہ، عبد الرحمن سیوطی نے ان کو مئیہ ثالثہ کے رأس پر خدا نے جن علماء کو مبعوث کیا ہے، ان میں ہر 100 سال میں مبعوث کرتا ہے، ان میں سے اس کا شمار کرتے ہیں۔ تاریخ طبری کے مصنف محمد بن جریر طبری، اور یہ بہت ہی ان کے بہت زبردست عالم ہیں، اور واقعاً سے علم کے لحاظ سے دیکھا جائے اور مختلف فنون پر عبور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بخاری مسلم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کی تصانیف کو دیکھا جائے اور اس کے مقابلے میں بخاری مسلم اور ان لوگوں کو یا احمد حنبل کی تصانیف کو دیکھا جائے تو ابن جریر طبری کا مقام ان سے بہت بلند ہے۔ یہ میرا نظریہ ہے، علماء قبول نہ کریں، لیکن یہ لوگ ابن جریر طبری کو وہ مقام نہیں دیتے جو بخاری و مسلم کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان میں ناسبیت کم ہے، ان میں ناسبیت زیادہ ہے۔ ان کے کتب میں روایت ایسی بہت ہیں جو ان کے مذہب کے اساس کو باطل کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایسی کتاب کو صحیح جاننا چاہتے ہیں جن سے ان کو خطرہ کم ہی ہو، اور وہ بخاری و مسلم میں ان کے نزدیک انہوں نے بلی خطرہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پکڑتے بہت ہیں ان کی غلطیاں، کہ جن چیزوں کو ان کو چھپانا چاہیے تھا سب کو وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نہ چھپا سکے۔ یہ کتاب تاریخ طبری، مجلد ثالث، طبع مؤسسة العالمی للمطبوعات، سنہ 1418 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ 248 میں یہ روایت موجود ہے۔ میں صرف آپ کو عربی عبارت دکھاؤں گا لیکن ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ اردو ترجمہ میرے پاس، اس سے پڑھ کے آپ کو وقت چاہے تاکہ زیادہ صرف نہ ہو۔ سعید ابن مسیب سے بلی دیکھیں کہ وہی روایت انہوں نے نقل کیا، فَأَخْرِجْ إِلَيَّ ابْنَةَ أَبِي قُحَافَةَ أُخْتَ أَبِي بکر، ابی بکر کے بہن کو میرے پاس لاؤ۔ اس بلی کہ عائشہ نے اس سے تمنا کی کہ میں تجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی، تو عمر نے کہا کہ چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی ہے۔ بلی فَأَخْرَجَ أُمَّ فَرْوَ أُخْتَ أَبِي بکر إِلَىٰ عمر، ہشام نے ام فروہ ابو بکر کی بہن کو عمر کے پاس لے کے آیا، فَعَلَاهُ بِالدُّرَّةِ، درہ سے اس کو مارا، فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ، اور اس کو خوب کئی ایک اس نے ضرب کیے، مارا اس کو ابو بکر کی بہن کو۔ فَتَفَرَّقَ النَّوْحُ حِينَ سَمِعْنَا ذَلِكَ، اب یا شاید وہاں پہ مرد بھی تھے، سمعو اس نے لایا ہے، بہرحال وہاں پہ جو گریہ کن لوگ موجود تھے وہ سنا کہ اس کی خوب پٹائی ہو گئی تو وہ بھی بھاگ گئے، سب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نس گئے، سب نس گئے۔ چلو
یہ اردو زبان میں پروگرام اردو میں ہے، تو اردو تاریخ طبری آپ کو دکھایا جائے اور ان لوگوں کا اپنا ہی ترجمہ دکھایا جائے. تاریخ طبری یہ مجلد دوم، جلد دوم نفیس اکیڈمی میں چھپی ہے. مترجم کون ہے؟ سید محمد ابراہیم ندوی، انہوں نے ترجمہ کیا. یہ کتاب دیکھیں، یہ ہم نے کوئی جعلی نہیں بنایا، اصلی کتاب ہے، آپ بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 201 نوحے کی ممانعت. سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا. اتنے میں عمر آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے ان کو کون یعنی عائشہ کو ابو بکر پر نوحہ اور پین کرنے سے منع کیا، منع کیا، مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا. عمر نے ہشام ابن الولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر کی بہن کو پکڑ کر نامحرم کسی نامحرم عورت کو پکڑ نہیں سکتا. بہرحال یہ بڑی بے عزتی والی بات ہے کہ عمر نے ایسا کام کیا ہے ابو بکر کے گھر والوں کے ساتھ. پکڑ کر میرے پاس لاؤ. جب عائشہ نے عمر کو ہشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولی، ہشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان یؤذن لکم الی طعام. اے ایمان والو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل ہو جاؤ مگر یہ کہ تمہیں اجازت ہو، دعوت ہو کھانا کھانے کی. ٹھیک ہے نا؟ آیہ قرآن ہے، سورہ مبارک ہے، یہ احزاب میں سورہ مبارک کہ جب تک تمہیں اندر آنے کی ضرورت اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ تم کو بلایا جائے کھانا کھانے کی. تو عائشہ خود کہہ رہے کہ بھئی آنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کہہ رہے کہ جب تک دعوت نہ ہو کہ آپ کو لنچ پہ ڈنر پہ مدعو کیا گیا ہے تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ متائن ہم بتائیں گے آپ کو. جب عائشہ نے عمر کو ہشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولی، ہشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں. عمر نے ہشام سے کہا اندر جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تم کو اجازت دیتا ہوں. تو کیا عمر اس گھر کا مالک بن چکا تھا؟ عمر اس گھر کا مالک بن چکا تھا. ہاں، بہرحال یہ ہم پوچھیں گے، متائن میں آ جائے گا. ہشام اندر گھس گئے، وہ تو چل پڑا، اس کو تو وہ تو چاہتا ہی تھا کہ خواتین کے مجلس میں وہ چلا جائے بھائی. اور ام فروہ ابو بکر کی بہن کو عمر کے پاس پکڑ لائے. پکڑ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ یا ہاتھ سے پکڑا ہے، یا گردن سے پکڑا ہے، یا مثلا بغل میں پکڑ کے لائے. ان کا اپنا ترجمہ، میں اپنی الفاظ نہیں اضافہ کر رہا، کسی طرح سے پکڑ کے لائے. بہرحال عمر نے درہ اٹھا کر ان کی کئی مار رسید کیا. اصحاب کی گستاخی حرام، فجور، فسوق، فساد، کفر ہے. جو بھی ہے بھائی، کسی کی بہن کو سب کے سامنے سڑک پہ دبا کے مارنا، وہ بھی کوڑے سے مارنا، وہ بھی اس جرم میں، جھوٹی حدیث پہ کہ اگر آپ روئیں تو ابو بکر کی عذاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر فسق نہیں ہے، یہ اگر گستاخی نہیں ہے تو میرے اللہ میری مدد فرما. دنیا میں پھر کوئی فاسق ہے ہی نہیں، اسلام کی کسی حکم کا مخالفت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا واضح، اس سے بڑھ کے گستاخی. اگر کسی اور صحابی کی گستاخی، کم از کم ام فروہ وہ تو صحابی آپ کے نزدیک ابو بکر کی بہن ہے نا، عائشہ کی پھوپھی تو ہے نا. اچھا، درے کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں. فلما سمعنا، جب انہوں نے سنی، انہوں نے کہا درے کی آواز، لازمی نہیں درے کی آواز، اس نے بھی چیخ و پکار کی ہوگی نا. جیسے خاتون کو کئی وار رسید کیا ہے عمر نے درے کی، تو اس نے بھی کوئی چلایا تو ہوگا نا. تو بہرحال جو انہوں نے خواتین نے سنی وہ سب کھسک گئے، وہاں سے سب بھاگ گئی. ان کا بھی وہی ہے نا، نوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئی نا.
عائشہ کو بھی بگایا. یہ عبارت کا ظہور اس کا عموم اسی بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ عمر میاں نے عائشہ صاحبہ کو بھی کیا کیا ہے؟ بگایا ہے. بھائی میں نہ گالی دیتا ہوں، نہ مجھے توہین کرنے کی کوئی حاجت ہے، نہ فائدہ ہے، بلکہ میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے یہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی کی دل آزاری ہو جائے. مجھے اس کے آپ کی دل آزاری ہو، آپ کی اذیت ہو، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ بیان کرتا ہوں نہ کہ آپ کی دل آزاری کروں، نہ میں کوئی آپ کو انکمفرٹیبل بنا دوں. یہ بیان کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ گستاخی صحابہ جس کی وجہ سے تم ہمیں ذبح کرتے ہو، ہمارے چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں کرتے، ہمارے بسوں کو آپ بموں سے اڑاتے ہو، ہمارے امام بارگاہوں کو آپ اڑاتے ہو، منفجر کرتے ہو، وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے شیعہ نام کا کوئی بھی آدمی پتہ چل جائے اس کو آپ چن چن کے ذبح کرتے ہیں، مارتے ہیں. تو آپ کم از کم خدا کے لیے کرتے ہو، دین کے لیے کرتے ہو، یا کسی اور وجہ سے کے لیے کرتے ہو؟ اگر خدا کے لیے، دین کے لیے کرتے تو آؤ دیکھو نا، سب سے پہلے گستاخ صحابہ کون ہے؟ سب سے پہلے گستاخ صحابہ کون ہے؟ اگر گستاخی صحابہ کفر ہے تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بشرط بخاری و مسلم صحیح روایت دکھاتا ہوں، اور ایک نہیں کئی روایت دکھاتا ہوں، تو جو لوگ بھی اس کا مرتکب ہوں وہ گستاخ صحابہ ہیں، وہ گستاخ صحابہ ہیں. اگر کفر ہے تو وہ کافر ہیں، ہم سے پہلے وہ کافر ہیں. اگر فسق ہے تو ہم سے پہلے وہ فاسق ہیں. اگر واجب القتل ہیں تو ہم سے پہلے وہ واجب القتل ہیں. اگر وہ کافر ہیں یا فاسق ہیں یا واجب القتل ہیں یا تینوں کے تین ہیں، بہرحال وہ کیوں آپ ان کو امام مانتے ہو، کیوں رضی اللہ کہتے ہو؟ تو اسی مسئلے سے آپ ہی کے مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 73 مذہب نہیں لے کے آئے، ایک نور خدا کی جانب سے لے کے آئے ہیں. اگر آپ کا مذہب باطل ہے، اگر ابو بکر و عمر خلافت کے مستحق نہیں ہے کیونکہ یا کافر ہیں یا فاسق ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پر ثابت ہوا نا کوئی اور تو خلافت کا دعوے دار نہیں ہے ان کے علاوہ. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام دعوے دار ہیں. ایک مکتب فکر یہ ہے، ایک مکتب فکر ہے کہ صحابہ اگر ان کا سقوط اور ان کا عدم استحقاق اور ان کی عدم اہلیت ثابت ہو گئی تو لازمی بات ہے لا الہ الا اللہ. اسلام تو دین حق ہے نا، اس پہ تو ہمارا یقین ہے. اسلام سے باہر ہم نے کرسچن تو نہیں بننا ہے، یہودی تو نہیں بننا ہے. اگر وہ مکتب فکر باطل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے، ولی کون ہے، وصی کون ہے، ہاں امام کون ہے؟ خدا نے کس کو تاجدار امامت بنایا ہے، کس کو تخت ولایت و تخت خلافت پہ بٹھایا ہے؟ وہی خلیفہ ہے، وہی وصی ہے، وہی امام ہے، وہی نور خدا ہے، میرے آقا میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کے بعد ان کے فرزند ہر ایک کے امامت کے لیے ہمارے پاس اتنی ادلہ ہیں کہ بے حساب خدا جانتا ہے. بعض بیوقوف لوگ مجھے وہ کہتے چیلنج کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے اور صحیح حدیث سے ثابت کریں. آپ دیکھیے کتاب اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، کتاب الامامہ فی بحار الانوار کی قرآن کی کتنی آیات سے، شیخ حر عاملی نے اثبات الہدات میں قرآن کی کتنی آیتوں سے، احقاق الحق میں علامہ بزرگوار سید قاضی نور اللہ التستری نے قرآن کی کتنی آیتوں اور روایات مخالفین سے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی روایت کی امامت کو ثابت کیا. اور میرا چیلنج ہے کہ علماء کو سامنے لائیں کہ میرے سے مناظرہ کریں. اگر سوال یہ ہے نا، چیلنج کرنے والا اگر کوئی عالم ہو تو میں وہ کو چیلنج کرے تو میں اس کا جواب دوں. چیلنج کرنے والا آگے اپنے علماء کو لائے اس موضوع پر کہ امامت قرآن میں میرے سر آنکھوں پر میں نے کیا کہا کہ اختلافی مسائل جو بھی ہیں ان پر آپ میرے سے مناظروں کا ایک سیریز رکھتے ہیں. میں تو باغا تو نہیں ہوں، میں یہی موجود ہوں. میں نے فون نمبر بھی اپنا رکھ دیا ہے آپ کے سامنے، ای میل بھی میرا آپ کے پاس موجود ہے، اور بھی میرے سے آپ فیس بک وغیرہ کسی طریقے سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں یہ آپ کے لیے ممکن ہے. آپ مرد بنے، ہم سے کانٹیکٹ کریں. اچھا میرے معزز ناظرین، یہ ہم نے آپ کو دکھایا کتاب ابن جریر طبری تاریخ الطبری سے. جماعت عمریہ کے ایک بہت ہی بلند درجے کے محدث عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی ہیں، جو بخاری نے ان سے روایت کی ہے، مسلم نے ان سے روایت کی ہے بلا واسطہ، احمد حنبل ان کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، ان سے روایت کی ہے.
اور کتب اربعہ سب نے ان سے باواسطہ روایت کی ہے، ثقہ ہیں ان کے نزدیک، اور ان کی روایات بہت بڑے حافظ ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ذہبی کہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کسی شخص کے پاس اتنی ہجرت اور رحلت نہیں کی گئی طلب علم کے لیے جتنا عبدالرزاق صنعانی کے پاس۔ عبدالرزاق صنعانی یمن میں صنعاء میں رہتے تھے، اس لیے صنعانی کہا گیا ہے۔ تو دور و دراز علاقوں سے لوگ علم حدیث اخذ کرنے کے لیے اور ان سے حدیث سیکھنے کے لیے اور ان سے حدیث لکھنے کے لیے دور و دراز علاقوں سے چلے جاتے تھے، عراق سے، بغداد سے، کوفے سے، بصرہ سے، خراسان سے اٹھ کے جاتے تھے۔ یمن کتنی دور ہے، اور یمن جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ اگر جاتے ہیں تو مکہ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، بغداد اگر جاتے تھے تو اس زمانے میں بغداد علم کا مرکز تھا، کوفہ جاتے تھے علم کا مرکز تھا، یا مثلا شام جاتے تھے کچھ محدثین وہاں ہوتے تھے، لیکن صنعاء میں صرف اسی لیے جاتے تھے کہ عبدالرزاق صنعانی ہے۔ میں نے اپنے انگلش میں جو تقاریر کی ہیں اس میں عبدالرزاق صنعانی کا میں نے ترجمہ اور بایوگرافی اختصار کے ساتھ نقل کیا ہوں، وہاں پہ کچھ کتابوں سے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں ہر حلقے میں ہر عالم کا میں ان کی مدائح آپ کو اور ان پہ علماء نے جو ثنا کی ہے، مدح کی ہے، وہ سناؤں تو یہ حلقات کافی طویل ہو جائیں گے، اصل مسئلہ پہ تمرکز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مصنف عبدالرزاق صنعانی للحافظ الكبیر عبدالرزاق بن حمام الصنعانی، سنہ 218 میں ان کا وفات ہوا ہے، اور اس کتاب کو شیخ حبیب الرحمن جو اعظم گڑھ کے بہت بڑے محدث تھے جماعت عمریہ کے، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی۔ وہ بلند پائے کے محدث تھے شیخ حبیب الرحمن، وہ کوئی 30-35 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ تیسری جلد ہے جو سنہ 1403 میں المکتب الاسلامی میں اس کتاب کی توضیح ہوئی ہے۔ اچھا، اس کتاب میں صفحہ نمبر 556 میں 556 صحیح سند کے ساتھ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر ابن راشد ازدی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، نہایت ہی مختصر سند، ٹھیک ہے نا؟ اور معاف کیجیے یہ تو 6680 ہے۔ عبدالرزاق معمر سے، معمر زہری سے، زہری سعید ابن مسیب سے۔ مختصر، عبدالرزاق بہت بڑے حافظ ثقہ، معمر ابن راشد ازدی بہت بڑے حافظ ثقہ، شیوخ بخاری مسلم احمد ابن حنبل سب کے نزدیک ثقات میں سے۔ وہ روایت کرتے ہیں مسلم ابن شہاب زہری سے، بہت ثقہ، بہت بلند پائے کے عالم، بخاری مسلم سب ان کی وثاقت پر اعتماد۔ اور وہ سعید ابن مسیب سید التابعین سے، جو سب کے نزدیک ثقہ ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ اگر کوئی کہیں مرسل ہے تو ہم بتائیں گے کہ سعید ابن مسیب کے ارسال میں کوئی اشکال نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سعید ابن مسیب کے سب مراسیل صحت کا درجہ رکھتا ہے، تو حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ سعید ابن مسیب نے کہا لما مات ابو بکر بکی علیہ، جب ابو بکر مرا ہے تو اس پہ گریہ کیا گیا ہے۔ فقال عمر، پھر عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ان المیت یعذب ببکاء الحی، میت کا عذاب ہوتا ہے کیونکہ زندہ اس پہ روتے ہیں۔ ابھی آپ ادھر روئیں، آپ کا کوئی میت اگر مرا ہے قبر میں ہے تو اس کو خوب ادھر پٹائی ہوتی ہے اس کی، کہ وہ آپ ادھر روئے تو اس کی پٹائی ادھر ہو گئی۔ تو آپ ادھر خواتین جمع ہو گئی ہیں تو جہالت کی انتہا دیکھا نا، ایسا جہل، ایسے شخص کو امام بنائیں لوگ۔ اور عائشہ قسم کھا کے کہتی کہ حدیث نہیں ہے بخاری میں وہ مزید میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی میں نے اشارہ کیا ہے، تفصیل نہیں بتایا اس کی۔ عائشہ قسم کھا کے کہتی کہ یہ کوئی حدیث ہے نہیں ایسے جاہل، ملا عمر جیسا جاہل۔ ہمارے کچھ دوست تھے جو طالبان کے زمانے میں وہ کابل میں رہتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی طالبان کے زمانے میں کابل میں جب ہم ہوتے تھے تو ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے جہاں بھی کسی طالب سے طالبان کے کسی پارٹی سے ان کے امر بالمعروف سے واسطہ پڑتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھا۔ ہم کہتے کہ بھائی ہم نماز پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں نہیں نماز دوبارہ پڑھو، تو زبردستی ادھر ہی ہم پہ دوبارہ نماز پڑھواتے تھے، اگر نماز نہ پڑھے تو مارتے تھے بھائی۔ تو خدا کے لیے نہیں لیکن ان کے خوف سے بچنے کے لیے دوبارہ نماز پڑھنا پڑتا تھا۔ تو کہہ رہے تھے کہ وہ میں ایک دفعہ اپنی دکان سے یا کسی دوست کے محلے سے یا کہیں کام تھا، وہاں سے اپنے گھر گیا، تو مثلا 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
ہر جگہ پہ 4 دفعہ مجھ سے نماز پڑھایا ہے مکرر. جاہل طالب ان سے واسطہ ہوتا تھا کہ بھائی کہتے تھے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھا. میں کہتا تھا میں قسم کھاتا ہوں طالب صاحب میں نے نماز پڑھی ہے. کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولتے ہیں, دوبارہ پڑھو. وہ حالانکہ اس کی داڑھی سب کچھ ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو بھائی دوبارہ نماز پڑھنا پڑتا تھا نا, کیونکہ اب اس سے آپ بحث تو نہیں کر سکتے طالب سے کہ میں نے نہیں پڑھوں گا. وہ تو قتل کرتے تھے اسی وقت کہ آپ نماز کے منکر ہو گئے. تو 4 دفعہ آپ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ چلیں, یعنی 1 مائل سے کچھ آگے, تو 4 دفعہ مجھ سے نماز پڑھایا لوگ. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا بس میں, تو ایک طالب آ گیا, بس میں چڑھ گیا. تو ایک میرے ساتھ ایک نوجوان تھا, اس سے پوچھا کہ تم کس کے مقلد ہو؟ تو وہ اس کے بجائے کہ بتائے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, تو اسے کہا میں ابو بکر کا مقلد ہوں. وہ ڈر گیا نا. طالب نے کہا کہ بھائی بتاؤ. اس سے اصول دین فروع دین عقائد پوچھتا تھا, امتحان لیتا تھا بس میں مسافروں سے. طالب کا وہ جو انسپیکٹر تھا وہ آ گیا کہنے لگا کہ بھائی تم کس کے مقلد ہو؟ تو اس نے کہا میں حضرت ابو بکر کا مقلد. تو اس کو مارنے لگا, وہ کوڑے سے مارنے لگا, جھوٹے آدمی ابو بکر کی تم تقلید کرتے. تو میں نے کہا طالب صاحب معاف کریں اس کو, یہ بیچارہ ڈر گیا ہے. بولو بیوقوف, بولو میں ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. تو وہ فوراً بیچارہ قسم کھا کے کہنے لگا میں ابو حنیفہ, غلطی ہو گئی, مقلد ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے بیوقوفوں کا اسلام کا جھنڈا ایسے طالبوں کے ہاتھ میں پڑ گیا تھا. انہوں نے وہ کام کیے کہ بھائی پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی, اسلام کی بے عزتی, کہ سب جگہ آپ جائیں کہیں مسلمان ہیں تو انہی طالبین کی وجہ سے, اور انہی عمری جماعت جو اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, خلافت کا اقامہ کرنا چاہتے ہیں, اسی کی وجہ سے سب کو شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ایسے کیسے بیوقوف لوگ ہیں, ایسے مذہب کی آپ اتباع کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. دنیا میں اسلام کی جتنی بدنامی ہوئی ہے انہی متشددین کی وجہ سے, اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور اس کام کا آغاز, جہاد کا آغاز اور وہ دہشت گردی کا آغاز عمریوں نے نہیں کیا, یہ یاد رکھیں, عمریوں نے نہیں کیا. یہ تو آپ اپنے بھلے ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے سن 1980 کے شروع میں ہوائی جہاز کو, جو لوگ یرغمال بناتے تھے, وہ ہائی جیک کرتے تھے, ہوائی جہاز کو اڑاتے تھے اور خودکش حملے کرتے تھے. اس کا آغاز کس نے کیا ہے؟ عمریوں نے, اور عمر کے ماننے والوں نے اس دور میں نہیں کیا جو دہشت گردی کا اس دور میں آغاز ہے. یہ یاد رکھیے. ایک اور دوسری جماعت ہے اگر ان سے کہیں تو وہ آپ کو کہیں کہ آپ ایجنٹ ہیں, موساد کے ایجنٹ ہیں, UK MI6 کا ایجنٹ ہیں. لیکن یاد رکھیں اس کا تاسیس کچھ اور لوگوں نے کیا, پھر عمریوں نے ان سے خوب سیکھا ہے. آج کے دور میں عمری خوب کرتے ہیں. بہرحال تو یہ بہت نہایت ہی بیوقوفی ہے کہ یہ شخص پہنچ گیا ہے وہاں پہ کہ آپ ابو بکر کے عذاب کرا رہی ہیں آپ لوگ. ایسا شخص ٹھیک ہے نا. فقال عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان المیت يعذب ببكاء الحی. عمر وہاں پہ پہنچ گیا. عبد الرزاق صنعانی کی کتاب ہے. عمر وہاں پہ پہنچ گیا, فوراً پتہ چلا کہ یہ لوگ ابو بکر پہ رو رہی ہیں. تو اس کو پتہ چل گیا تو آگے ہو بھائی ابو بکر کا عذاب کرا دیا آپ لوگوں نے, بند کرو ماتم, ابو بکر کو پٹائی ہو رہی ہے, ابو بکر کو مارا جا رہا ہے قبر میں, پٹائی ہو رہی, تو بند کرو ماتم. تو ہے معزز ناظرین, یہ ہے جہالت کی انتہا ہے یا نہیں کہ یہ ادھر روئیں تو ابو بکر, وہ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ہے کہ نہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. ابو بکر سابقین اولین میں سے ہیں اور خدا ان سے راضی, وہ خدا سے راضی, جنات تجری من تحت الانہار ان کے لیے خدا نے آمادہ کیا ہے. یار غار ہیں, الا تنصروا فقد نصره الله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. غار میں وہاں پہ تھے, غار میں تھے,
وہاں پہ تو خدا نے کہا لا تحزن ان اللہ اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے کہا کہ ان کے صاحب ہیں. اب یہ نہیں سوچتے کہ قرآن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کا صاحب کہا ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہ من جنہ، کیا یہ مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب، یعنی ہم صحبت ہوتے ہیں. وہ بھی مکہ، یہ بھی مکہ کے رہنے والے. صلی اللہ علیہ نبینا وعلی عترتہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے صاحب ہیں. اگر یہ کوئی کسی کو صاحب کہنا، بھلی اگر یہ ایمان ثابت کرتا ہے تو سب مشرکین، یہ تو سب ان کا درجہ تو سب مسلمین سے بالا تر ہے. کیونکہ اگر ابو بکر نبی کے صاحب ہیں تو مشرکین وہ ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صاحب ہیں. بہرحال میرے معزز ناظرین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہے. اب بتائیں گے نا. بہرحال یہ شخص آیا، عمر وہاں پہ پہنچ گیا کوڑا لے کر فوراً پہنچ گیا کہ بھائی ابو بکر کی عذاب ہو رہی ہے، بند کرو ماتم، ابو بکر کا عذاب ہو رہا ہے، ابو بکر کو عذاب نہیں آنے دیں گے، ہم میں ابھی تک یہ حمیت باقی ہے، ابو بکر نے ہم پہ احسان کیا ہے، ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اس کے احسان کا یہ بدلہ ضرور ہم جتائیں گے کہ ان کا عذاب نہیں ہونے دیں گے. بند کرو یہ ماتم. عائشہ ماتم بند کرو. عائشہ کہتے نہیں بند کرو. نکالو اس کو، نکالو. شام چلے جاؤ اندر، اس کو نکالو. شام کو اندر گیا ہے بھائی، اس کو کسک کے لے کے آیا ہے کہ نہیں. وَأَبَوْا إِلَّا أَن يَبْكُوا، انہوں خواتین نے کہا کہ نہیں، ہم تو روئیں گے، ہم تو روئیں گی. فقال عمر لهشام، عمر نے ہشام سے کہا کہ چلو اندر جا. قم فأخرج النساء، اٹھ اندر جا، خواتین کو میرے پاس لے کے آؤ، خواتین کو میرے پاس لے کے آؤ، سب کو لے کے آؤ. فقالت عائشہ انی اخرجک او انی احرجک، عائشہ نے کہا کہ میں تجھے اپنے گھر سے نکالتی ہوں، میرے گھر سے نکل جا، یا میں تجھے منع کرتی ہوں. قال عمر قد ادخل فقد اذنت لك، عمر نے کہا کہ اس کی نہ سنو. عائشہ نے اجازت کیا، تم چلے جاؤ، میں نے اجازت دی ہے. فدخل، وہ داخل ہو گیا ہشام. فقالت عائشہ امخرجی انت یا ای بنی، اے میرے چھوٹے بیٹے، بنی یعنی مصغر ہے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے ہشام، کیا تم مجھے باہر لے کے جاؤ گے عمر کے پاس؟ وہ تو کوڑا لے کے کھڑا، بڑا غصے میں. ٹھیک ہے نا. فقال اما لکی فقد اذنت، اور ہشام نے کہا کہ تجھے میں نے نہیں نکالتا، تجھے اجازت دی، باقی سب کو نکال دیا اس نے. فجعل، خوب دیکھیں، فجعل یخرجہن علیہ، پر ہشام نے شروع کیا، جعل یعنی شروع کیا، یخرجہن ان خواتین کو خارج کرنا، علیہ علی عمر، ان کو عمر کے لیے ایک ایک خارج کرنا، باہر دھکیلنا اس نے شروع کیا. امرأتن امرأہ، ایک ایک کر کے، ایک خاتون کو پہلے نکالتا، پھر دوسری خاتون کو نکالتا، پھر تیسری کو مثلا دھکا دیتا، جو بھی کرتا، ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتا، جیسا بھی تھا، ان خواتین کو اس نے نکال دیا ایک ایک کر کے. عمر باہر کیا کرتا تھا؟ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدُّرَّةِ، عمر بھی وہاں پہ فارغ دروازے پہ نہیں تھا. خواتین ایک ایک کر کے، ہاں وہ بھی خوب درے سے کوڑے سے خواتین، ہاں کوئی عائشہ کی ماں نکل رہی، عائشہ کی چچی کی بیٹی، عائشہ وہی ان کے خاندان ہی کے خواتین ہوں گے نا، سب صحابیات. ان کی عمر نے خوب پٹائی کر دی، کسی کے سر پہ لگائے، کسی کے چہرے پہ لگائے، کسی کے بغل پہ لگا ہے، کسی خاتون وہ سینہ پشت پہ، جہاں پہ بھی لگتا تھا. عمر ابو بکر کی خوب اس نے جان بچائی کہ ابو بکر کے عذاب نہیں ہونے دیں، ابو بکر کے عذاب نہیں ہونے دیں گے. وہ ایک جگہ پہ ایک ریچھ کا ایک آدمی کے ساتھ کیا ہوا، دوستی ہو گئی نا، دوستی ہو گئی ریچھ کی اور ایک آدمی کی. خوب ایک دن وہ آدمی سو گیا کسی جگہ، اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا تو اس کے ماتھے پر ایک مچھر آ کے بیٹھ گیا. تو اس کو بڑا ریچھ کو غیرت آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے مچھر میرے دوست کے چہرے پہ بیٹھ جائے، میں تو یہ نہیں ہونے دوں گا. وہ لے کے آیا اتنا بڑا پتھر، اٹھایا اور اس کے خوب مچھر کو مارنے کے لیے دے مارا اس کے ماتھے پر اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں. عمر نے بھی یہاں پہ ابو بکر کو اس عذاب سے بچانا ہے، عذاب سے بچانا ہے، اس کا عذاب نہیں ہونے دینا ہے. وہ اس کے پورے خاندان کی خواتین کی اسے پٹائی کر، پورے خاندان، اس کے پورے جو زنانیاں ہیں نا، زنانیاں
ان سب کی دیکھے بھائی حدیث ہے آپ کی ہماری تو نہیں, سب کے خوب پٹائی کر دی ہے کہ ابو بکر کا عذاب نہیں ہونے کا. اور حدیث جو ابو بکر کے عمر کے پاس ہے, جس حدیث کے بنا پہ وہ ابو بکر کا جان بچانا چاہتا ہے عذاب سے, وہ حدیث ہے ہی جھوٹی. عائشہ تو قسم کھا کے کہتی ہے کہ جھوٹی ہے. ابن عباس نے بھی عائشہ کی تائید کی ہے, وہ تو ہم نے اشارہ کر چکے ہیں, وہ آگے مزید بتائیں گے. حتی اخرج ام فروہ, اس نے ام فروہ کو بھی نکال دیا, عائشہ کی جو پھپھی اماں ہے ابو بکر کی بہن, اس کو بھی نکال دیا. فرق بینہن, ان سب کو بگا دیا, ان سب کو. فرق بینہن, فرق کا فاعل کوئی عورت نہیں ہے, فرقت نہیں ہے, فرق یا ابو بکر عمر ہے یا ہشام ہے, ہشام نے یا عمر نے یا ان دونوں نے ان سب کو بگا دیا. او قال فرق بین النحوی, یہ نحوی خطا ہے, اس محقق نے خود یہاں پہ بتایا ہے. لعل النحوی لعلہ تصحیف ولعل الصواب النواح والنوح, کہا کہ سب نوائح, وہ عورتیں جو وہاں پہ گریہ کر رہی تھیں اور ماتم کر رہی تھیں, ان سب کو عمر نے ان سب کو بگا دیا. تو میرے معزز ناظرین, یہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے. اب اس روایت کی تصحیح میں ثابت کر چکا ہوں, دوبارہ ثابت کرتا ہوں. ایک تصحیح ہے حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب کی, جو بہت ہی نہایت بلند پائے کے محدث, محقق اور بالخصوص معرفت رجال اور تصحیح احادیث میں اور تسقیم احادیث کا, میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے. اگر عمری علماء میں حافظ ابن حجر عسقلانی ایک ایسے منفرد درجہ رکھتے ہیں کہ واقعاً یہ سب علماء ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کے برابر تواضع کرتے ہیں. فتح الباری بشرط سقیم البخاری, حافظ ابن حجر کی, طبع دار الفکر, یہ مجلد ہے 5واں, جزء پنجم. یہاں پر اسی باب کے ذیل میں ہے کہ اخراج و اہل المعاصی, گناہ کرنے والوں کو اور دشمنوں کو ان کے گھروں سے نکالو. بعد المعرفہ, اس کے معرفت کے بعد, یعنی ان کے پہچاننے کے بعد کہ بھئی یہ گناہ ہوا کرنے والے ہیں, یہ خصوم ہیں, تو ان کو نکالو, مگر یہ کہ پہلے یقین کرو کہ یہ گناہ کرنے والے. اچھا یا جی, عائشہ کی خوب بخاری نے خوب عزت کیا ہے, اب تو میں بتاؤں گا نا, ٹھیک ہے. وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حين ناحت, عمر نے ہیں ابو بکر کی اخت کو, ابو بکر کی بہن کو گھر سے نکال دیا جب اس نے گریہ کی تھی, جب اس نے رویا تھا, ٹھیک ہے نا. کیسے نکالا تھا بخاری نے نہیں بتایا, بخاری نے چھپا دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ تو ہم نے بتایا کیسے مار کے بےعزتی کر کے اس کو نکالا ہے کہ نہیں. وہ ایک موٹا ہے, پاکستان گیا آج کل, کہتا ہے عمریوں کو, کہتا ہے کہ تم حوصلہ نہ کھونا. وہ اب میں اس کا جواب دوں گا. صفحہ 272 حدیث نمبر 2422 کے تحت, وقد اخرج عمر ابن ابی بکر اخت ابی بکر حين ناحت, وصله ابن سعد في الطبقات باسناد صحيح عن طريق الزهري عن سعيد بن المسيب. ابن سعد نے اس حدیث کو طبقات الکبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ سعید ابن مسیب سے روایت کی ہے کہ ام فروہ فعلاه بالدرة ضربات, کہ عمر نے, وہی حدیث جو میں نے پڑھا ہے, ترجمہ کیا ہے, دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اسی کے آخر میں یہ ہے کہ عمر نے ام فروہ کو, ابو بکر کی بہن کو خوب اس کی کوڑے سے اس کی خوب پٹائی کر دی. اور اس کے علاوہ اسحاق ابن راہوی کے مسند میں یہ کہتے ہیں کہ دوسری سند کے ساتھ موجود ہے زہری سے, فجعل یخرجهن امرأة وهو يضربهن بالدرة, وہی جو متن ہے مصنف عبد الرزاق میں, کہ ہشام ابن الولید نے خواتین کو ایک ایک کر کے نکالا ہے, اور عمر نے ان سب خواتین کی اس نے خوب پٹائی کر دیا ایک ایک کر کے. تو بہرحال تصحیح سند حافظ ابن حجر کے زبانی آپ نے خوب دیکھا وضوح کے ساتھ. ان کے بہت بڑے علماء میں سے ایک ہے علامہ القسطلانی, وہ بھی شارح بخاری ہیں, اور ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری ان کی مشہور زمانہ تصنیف ہے, جو بخاری کے بہت ہی عمدہ شروح میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ جزء رابع ہے من ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری, علامہ قسطلانی صاحب کی کتاب ہے. یہ کتاب چپی ہے بولاق مصر میں سنت 1323 میں,
مصر میں سنہ 1323 یعنی آج سے 115 سال پہلے. اس طرح کی چاپ کو حجری چاپ کہتے ہیں یعنی لیتھوگرافک پرنٹ. اس میں کتاب میں معزز ناظرین صفحہ 237 میں 237 اسی موضوع پر وہ قلم فرسائی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قسطلانی صاحب وقد اخرج عمر بن الخطاب اخت ابی بکر. عمر بن الخطاب نے اخت ابی بکر کی بہن کو جن کا نام ام فروہ ہے ان کے گھر سے نکالا. حین ناحت جب انہوں نے گریہ کیا تھا رویا تھا. لما توفی ابو بکر اخوہا جب ام فروہ کے بھائی ابو بکر کا وفات ہوا تھا. وعلاہا بالدرۃ ضربات اور ان کو دریس کے ضرب سے کئی ضرب لگائے تھے. فتفرق النوائح حین سمعنا ذلك اور وہاں پہ گریہ کرنے والی جو خواتین تھیں وہ سب بھاگ گئیں جب انہوں نے سنا کہ بھئی اس کی خوب پٹائی کر دی. دوسری روایت میں ہے کہ سب کی پٹائی کی عمر سب کی عمر نے خوب پٹائی کر دی. اور ابو بکر کا جو وفات ہوا ہے وہ ذی الحجہ سنہ 13 میں ہوا ہے. ذی الحجہ سنہ 13 میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد 2 سال سے بھی کم 18 مہینے کے لگ بھگ وفات یا ذی القعدہ یا ذی الحجہ سنہ 13 میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سنہ 11 میں ان کا وفات ہوا ہے. تو 18-20 مہینے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی 18-20 مہینے کے لیے عمر ابو بکر ہاں تو نے زہرا سلام اللہ علیہا کا حق چھینا. 18 مہینے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. 100 سال کی بھی اگر حکومت ہوتی تو اس کے لیے بھلے یہ اس بات ایک لمحہ زہرا سلام اللہ علیہا کی غضب کا اور ان کی عدم رضا کا اور ان کی لعنت کا اور ان کی بد دعاؤں کا کہ اس میں ویلیو نہیں ہے کہ انسان 100 سال کی بھی حکومت کرے چاہے صرف 18 مہینے کی. 18 مہینوں کی حکومت کے لیے تم نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حق کو ضائع کیا. اور اپنے حکومت کے پہلے ہی دن اس نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ شیطان کا اس پہ حاوی ہے. خیر وہ ابو بکر کے ہم متعین کے بھی آپ کو سنائیں گے. ابھی موضوع سخن ہمارا ابو بکر کے متعین نہیں ہے عمر کے متعین نہیں ہے. موضوع سخن کیا ہے؟ گستاخی صحابہ. كما وصله ابن سعد في الطبقات باسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب. جیسے کہ اس کو روایت کی ہے ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ زہری کے طریق سے سعید بن مسیب سے. تو یہ بھی تصحیح ہے کن کی؟ علامہ قسطلانی کی. تو صحت سند ثابت ہوئی. اب ارسال سعید بن مسیب کے متعلق میں ایک علمی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء تاکہ اس کو بہانہ نہ بنائیں کہ بھئی اللہ یاری جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں علم کا. الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث تالیف الذہبی الناصبی اس کتاب کو تحقیق کیا ہے عبد الفتاح ابو غدہ نے اور یہ کتاب دار البشائر الاسلامیہ میں سنہ 1405 بلکہ 1412 میں دوسری دفعہ چھپی ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 37 ذہبی فرماتے ہیں ذہبی جو نہایت کٹر ناصبی دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے صفحہ نمبر 38 المرسل حدیث مرسل میں کہتے ہیں وَيَقَعُ فِي الْمَرَاسِيلُ الْأَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ الْمَاضِيَّةِ جیسے کہ حدیث کے 5 اقسام ہیں حدیث صحیح حدیث حسن حدیث ضعیف حدیث متروک حدیث موضوع 5 قسمیں ہیں. مراسیل کی بھی 5 قسمیں ہیں مرسل صحیح مرسل حسن مرسل ضعیف مرسل متروک مرسل موضوع 5 قسمیں. اچھا فمن صحاح المراسیل صحیح ترین مراسیل میں سے کون سے مراسیل ہیں؟ فرمایا مرسل و سعید بن المسیب پہلا نمبر. سعید بن المسیب مرسل بھی نقل کر اس کے مراسیل بخاری میں بھی موجود ہیں مسلم میں بقیہ کتب میں موجود ہیں. مراسیل صحیح سعید المسیب صحیح مراسیل میں ہے اور پس حدیث میں کوئی عیب نہیں ہے. بخاری نے بس شرط بخاری صحیح ہے بشرط مسلم صحیح ہے. ابن حجر نے تصحیح کی ہے قسطلانی نے تصحیح کی اور اگر میں مزید تحقیق کروں شاید اور لوگوں نے بھی اس کی صحت کی شہادت دی ہو. اچھا نقل روایت ہم نے کی ہے. اب متاعن بیان کرنے کا دور آیا. متاعن کہ کس شرعی عیوب پہ دلالت کرتی ہے. عمر نے پٹائی کیا بھائی وہ تو صحابی کو مارا ہے وہ گستاخی صحابہ ہے. گستاخی صحابہ کفر ہے یا فسق ہے یا فساد ہے جو بھی ہے بھائی تم چن لو.
میں عمریوں کو کہتا ہوں، پیر عرفان شاہ کو کہتا ہوں، تکبیر ٹی وی کو کہتا ہوں، اور عمر ٹی وی چینل ہیں یا جو بھی میرے پروگرام میری آواز ان تک پہنچتی ہے، وہ خود انتخاب کر لیں کہ بھئی توہین صحابہ کیا ہے، کفر ہے۔ ام فروہ صحابی ہے، اس کو مارا ہے سب کے سامنے گلی میں، اس سے بڑھ کے توہین ہے ہی نہیں۔ ابو بکر کی بہن کو مارا ہے تو یہ گستاخی ہے، کفر ہے، فساد ہے، فسق ہے، فجور ہے، جو بھی ہے اسی صفت سے عمر موصوف ہے، اسی صفت سے عمر موصوف ہے۔ اس سے پہلے کہ تم شیعہ کو کہو کہ گستاخ صحابہ، اپنی عمر کی کردار کی طرف، ابو بکر کی کردار کی طرف، ان کی کرتوتوں پہ ایک نظر ڈالو۔ یہ تو میں نے آپ کو دکھایا نہیں کہ انہوں نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے، جی ہاں عمر نے، ابو بکر نے، کس طرح انہوں نے بے احترامی کی ہے، گستاخی کی ہے، وہ تو کسی اور وقت ثابت کریں گے نا۔ ابھی تو گستاخی صحابہ ہے، جب گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گستاخی قرآن، اس کی باری آئی ہے تو وہ بتائیں گے کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جلائے تھے۔ اگر میں نے بخاری سے ثابت نہیں کیا کہ سب سے پہلے جس نے قرآن جلایا وہ عثمان ہے، جو سب سے پہلے جس شخص نے قرآن جلایا ہے، یہ کہہ رہے تھے نا کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے یا 5 سال پہلے، کب کی بات ہے، ٹیری جونز ایک پادری تھا، بلکہ اب بھی ہے، امریکہ فلوریڈا میں ہوتا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں قرآن جلاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ پوری دنیا پہ اس پہ کیا ہوئے، مظاہرے ہوئے، اس پہ ڈیمانسٹریشنز ہوئے، احتجاجات ہوئے، کئی لوگ مرے بھی اسی وجہ سے کہ بھائی یہ قرآن جلائے گا بھول گئے کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جلایا۔ ٹیری جونز، ان سے ٹیری جونز نے قرآن چلانے کا ارادہ کیا، آپ نے اتنے احتجاج کیے کہ بھائی قرآن نہ چلانا، وہ لوگ مر گئے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اس زمانے میں قرآن کے نسخے بہت ہیں، اگر قرآن کوئی جلاتا بھی ہے تو قرآن اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہماری دل آزاری ہوتی ہے، اذیت تو ہوتی ہے، لیکن قرآن نابود نہیں ہوتا۔ جن قرآن کو ابو عثمان نے جلائے، وہ تو وہ نسخے تھے جنہوں نے صحابہ نے لکھے تھے، کاتبان وحی نے لکھے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود نے فتویٰ دیا تھا کہ اپنے قرآن چھپاؤ، یہ قرآن روز قیامت تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس کے باوجود چن چن کے انہوں نے قرآن جمع کر کے جلائے تھے۔ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے، جب آئے گا نا، میں نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ تحریف قرآن پہ آ جاؤ، ہم پہ مناظرہ کرو۔ یہ نہیں کریں گے مناظرہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو شیعہ مولوی ہے یہ اور طرح کا شیعہ مولوی ہے، یہ اور طرح کا شیعہ مولوی ہے۔ یہ شیعہ جو مولوی ہے یہ تو ایسا مارتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا سامنے والے کو کیسے مار دیا۔ اس لیے نہ عرفان شاہ کی جرأت، نہ تکبیر ٹی وی کی جرأت، نہ امہ ٹی وی کی جرأت، نہ عربی ان کے چینل سے ان کی جرأت، نہ فارسی زبان میں ان کی جرأت، نہ عرب میں ان کی کسی عالم کا جرأت، نہ عجم میں کسی عالم کا جرأت، نہ ہند و پاک میں کسی عالم کا جرأت کے سامنے آ جائے۔ ہم نے آپ سے کہا محترمانہ علمی گفتگو، اور کہا کہ شرائط پہ بھی بہت ہم لچکدار ہیں، اور اختلافی مسائل پر مناظرہ کرتے ہیں۔ میں ایک آدمی، اور شیعہ اتنے علماء میرے خلاف ہیں کہ بے حساب ہیں، میں ایک آدمی کہ بھائی وہی بہت سارے شیعہ ہیں جو میرے خون کے پیاسے ہیں، میں ایک آدمی، اکیلا فرد، تم لشکر، تمہارے تو تعداد ملینز میں ہے، تو صرف علماء کی تعداد ان کی ملینز میں ہے، عوام کی تعداد تو ہنڈریڈز آف ملینز میں ہے، بلین سے زیادہ ہے۔ تو آج وہ مناظرہ کرو نا میاں، ڈرتے کیوں؟ متى ان کی نوبت آئی ہے میرے معزز ناظرین، متى ان کی نوبت اب بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی تقریر میں، کیونکہ یہ بہت کلپ لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ تھک جائیں گے، اس لیے اگلی تقریر میں ہم متى ان کا بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اے میرے اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میرے مولا، امام زمان علیہ السلام کی تعجیل میں، کہ فرج میں تعجیل فرما، ان کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما، ان کو ان کے والد اور ان کے آباء طاہرین علیہم السلام کے دشمنوں سے انتقام لینے کی اجازت عنایت فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ہم سے یہ قلیل خدمت قبول فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا علی مدد۔